میرا ایک جنرل اسٹور ہے، میں دوران سال صدقہ خراج اتنا کرتا رہتا ہوں جو یقیناً میری زکوٰۃ رقم سے 3-4 گنا زیادہ ہے، کیا صورت مجھ پر عائد فرض زکوٰۃ بھی ہو؟ زکوٰۃ تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ اس طریقے سے زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ نے اس کا حساب رکھا ہوا. یہ اکثر فیکٹریز کے آنرز، لینڈ لارڈ قسم کے لوگ اسی جی حساب کتاب کر کے نہیں اللہ دی راج دیوی دا، تاکہ دینے ہی نہ پہ جائے پورا کتنا بنتا ہے. 3-4 افطاریاں کروا دی، کبھی اعتکاف والوں کو کھانا کھلا دیا، اور ان کی زکوٰۃ کروڑوں میں بن رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ برابر ہو گیا. نہیں، ہر چیز کیلکولیشن سے ہوگی. دنیا میں اللہ نے بغیر کیلکولیشن، اور یہ جو صوفیاء نے مشہور کیا نا کہ جی گن کے ذکر نہیں کرنا چاہیے، میرے بھائی بغیر گنے ذکر کرنا خلاف سنت ہے. اللہ کے نبی کا کون سا وظیفہ ہے جو بغیر گنے ہو؟ بتائیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور یہ 99 بنے اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو وہ آپ نے گنتی بتائی ہے نا. فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی گنتی ہے نا، جو سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے کہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے صبح و شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھنے والے کو ہر چیز سے کفایت کریں گی، تو 3 دفعہ وظیفہ ہے نا. جی گن کے نہیں کرنا چاہیے، اور نمازیں بھی گن کے ہیں یار 5، ہر نماز کی رکعت بھی گن کے ہے. کو فجر کے 2 کی بجائے 4 پڑھے ہو کہ جی اللہ آپ ہی حساب کر لی، میں بغیر حساب دے نماز پڑھنی ہے، اور تیری 2 بھی نہیں ہونگیاں. ایویں جذباتی جملے، کہانیاں. اور میرے بھائی یہ دین ہے، یہ علم کی دنیا ہے. ادھر وہ کچھ بتایا جائے گا، وہ کچھ اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوگا جو اس شخصیت نے بتایا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو رول ماڈل کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی کا دین نہ بنا لے. پیغمبر کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ایک رول ماڈل ہو کہ نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے چلنا ہے. تو زکوٰۃ کا بھی آپ کو اپنا پورا ایسٹ گننا ہوگا کہ میری دکان میں اتنا مال رکھا ہوا ہے، اس کی مالیت. وہ تو آپ کہیں گے جی وہ مہینے میں بک جاتا ہے. نہ سر، مہینے میں بکتا ہے تو ہم نیا بھی تو لے آتے ہیں نا. پورا سال جو ایوریج آپ کا پیسہ کھپا رہتا ہے کاروبار کے اندر، اور اس میں وہ پیسہ جو پیسہ پروڈکٹ کے طور پہ ہے، جو آپ کے فکسڈ ایسٹس ہیں نا، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. دکان کے مثلا دکان کا جو فرنیچر ہے، یا ہوٹل کے برتن، یا لیتھ مشین کسی نے لگائی ہے تو مشین، یا رینٹ اے کار پہ اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے گاڑی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ان کی کمائیوں پہ زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی تب جب جڑ جائے. اگر ساتھ ساتھ خرچ ہو تو کوئی نہیں. لیکن جو مال تجارت ہوتا ہے نا، اس پہ زکوٰۃ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ کھپا رہتا ہے، اس کا وہ رینٹ اے کار والا معاملہ نہیں ہوتا. کسی نے 1 کروڑ کا کپڑا دکان میں ڈالا ہوا ہے، وہ آتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے، لیکن ایوریج 1 کروڑ کا کپڑا ہے تو 1 کروڑ کی اس کی مہینے کی سال پورے کی 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنے گی. تو آپ نے حساب ایک دفعہ ضرور کرنا ہے اپنی دکان کا، زیورات کا، ان ساری چیزوں کا. میں نے زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل کے اوپر 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. آپ دنیا میں 70 کتابیں بھی زکوٰۃ پہ پڑھ لیں، اتنا علم آپ کو نہیں ملے گا ایک ترتیب سے جتنا میں نے اس میں ایک ایک چیز باریکی سے شروع ہوں بیان کی ہے. مسئلہ 95B، ویسے بھی آپ لکھ لیں زکوٰۃ کے 70 احکام، کسی بھی نام سے لکھ دیں، ساتھ میرا نام لکھ دیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک ایک چیز بتائی ہے. گائے کی زکوٰۃ کیسے ہے، بکریوں کی زکوٰۃ کیسے ہے، پلاٹس کی زکوٰۃ کیسے ہے، زیورات کی زکوٰۃ کس طرح ہے، یہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو ایک دفعہ آپ حساب کر لیں، سال میں ایک دفعہ آپ کو حساب کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ اپنا جو خرچ کیا ہوا ہے اس کا حساب دیکھیں، اور اس سے اوپر جتنا مرضی کرتے رہیں. تو ٹھیک ہے، یہ اس میں شمار ہو جائے گا، لیکن کوئی کیلکولیشن تو ہو نا. کیلکولیشن کے بغیر کس طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی کام ایسے ہوتا ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی کام بھی بغیر کیلکولیشن کے تو نہیں ہوتا. یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی بھی دن کوئی بھی لڑکا لے کر کسی بھی جو ہے نکاح خاں کو پکڑ کے کسی بھی گھر میں گھس کے کوئی لڑکی پسند کر کے آپ بیاہ کے لے جائیں. اس طرح ہوتا ہے؟ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. تو وہ کیلکولیشن کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ اوپر جتنا مرضی دیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو یہ وہم ہے نا کہ مطلب وہ میں
موٹا موٹا میں نے حساب لگا لیا ہے، یہ زیادہ ہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا شمار ہو جائے گا، اوپر والا اس کا اضافی صدقہ ہوگا، لیکن کیلکولیشن تھوڑی بہت تو موٹی موٹی تو آپ کو کرنی ہوگی، ورنہ تو آپ حساب کیسے رکھیں گے؟ بغیر حساب کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کام ہی دے رہے ہوں، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو قرآن میں تو آ رہا ہے کہ ان کے منہ، پیٹھ، ماتھے، کروٹوں پہ سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا، سورہ توبہ میں آتا ہے، جو مال کی زکات نہیں دیتے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ سانپ کی شکل میں ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے، ان کا یہ مال جس کی وہ زکات نہیں دیتے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ توحید اور رسالت کے بعد نماز اور پھر زکات کا ہی نمبر ہے، تو یہ اس طریقے سے نہیں کیجول لینا ہوگا، پوری کیلکولیشن کرنی ہوگی، کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر آپ اضافی آپ جتنا مرضی دیں، ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ ایک بندے نے قرض لیا واپس نہیں کر رہا، میں زکات میں کاٹ لوں؟ سر ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، جو میں نے جو کل 2 نفل فالتو پڑھے تھے وہ فجر شمار کر لوں؟ نہیں، نیت پہلے ہوتی ہے، یہ جو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، بخاری مسلم میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو پہلے نیت تو پہلے ہوگی۔ ہاں، کوئی قرض دیتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اسے زکات دے رہا ہوں، کیونکہ چانس ہے کہ یہ واپس نہیں کرے گا، ویسے تو کوئی بھی نہیں کرتا واپس الا ماشاء اللہ، لوگ ہنس تو رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے مقروض کا جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں نے نہیں پڑھنا جب تک اس کا قرض نہیں اتارتے، اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب اللہ نے آپ کو وسعت دے دی تو پھر آپ مقروض کا خود قرضہ اتار دیتے تھے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض نہیں معاف ہوتا۔ تو یہ قرض والا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، تو آپ کو یقین ہے اس نے واپس کوئی نہیں کرنا، آپ اس وقت ہی زکات کی نیت کر کے اسے پیسے دیں، اسے نہ بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بتانا ضروری ہے، نہ بتانا ضروری ہے، سورۃ البقرہ میں ہے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر، آپ دل میں نیت کر لیں کہ اس کو میں زکات دے رہا ہوں، یا کسی آپ نے اور بندے کو زکات دینی ہے تو آپ اسے گفٹ کہہ کے، عیدی کہہ کے، کسی بھی نام سے دے سکتے ہیں، آپ کے دل میں نیت، تو آپ یہ نیت کر لیں میں اسے زکات دے رہا ہوں، اس کے بعد بھول جائیں، ہاں پھر جب آپ کو میسج کرے نا کہ آج آ کے آپ قرضہ لے جائیں، تو جب وہ آپ کو دے دے واپس، اے جو ہونا کوئی نہیں، قیامت تک نہیں میسج آ رہا، تو جب وہ دے دے تو پھر کسی اور مستحق کو وہ پیسے دے دیں، بعد میں نہیں نیت کر سکتے۔ ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے اجتہاداً، وہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ زکات کا مستحق ہے اور آپ کا قرضہ نہیں اتار سکتا، تو آپ اسے اتنے پیسے زکات کے طور پہ بعد میں دیں، پہلے نہیں اس سے طے کرنا آپ نے، پھر وہ فقہ حنفی والا ہیلا ہو جائے گا، اس سے کہیں کہ یہ لو یار میری طرف سے گفٹ، اور جب وہ اس کا مالک ہو جائے اسے کہو یار تمہارے پاس اب یہ پیسے آ گئے تو میرا ادھار اتار دو، اگوں تاری قسمت ہے، ہاں وہ کھو نہیں سکتے تسی وہ کو، اگر انہیں کہا نہیں سر فی الحال تو اور کام نے بعد دیکھاں گے، پھر تسی چپ کر کے واپس ہی آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہتر تو یہ دوسری دفعہ دے رہے ہیں اس پہ بھی زکات کی نیت ہی کر لے، وہ بھی جانتے رہے، ٹھیک ہے؟ وہ زکات کی نیت سے ہی آپ دیں گے، وہ زکات پھر آپ زکات کی نیت سے جب اسے دے رہے ہیں تو وہ آپ اس کو تو پھر بعد میں شمار کر لیں گے، باقی وہ اس طریقے سے کوئی آپ کو واپس کر دیتا ہے، کوئی ایسا کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کا کوئی سامان لایا گیا تو آپ نے نہیں تناول فرمایا، آپ نے فرمایا محمد اور آل محمد پہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد کوئی غریب عورت آئی تو آپ نے اسے گفٹ کیا، اور وہ تیار کر کے کھانا یا گوشت کوئی بھی پکا کے حضور کے پاس لے آئی، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، تو صحابہ نے کہا یہ تو صدقہ تھا، آپ فرمایا صدقہ یہ اس عورت کے لیے تھا، میرے لیے تو نہیں ہے، ورنہ تو کوئی بھی امیر آدمی غریب بندے کے گھر سے کھا ہی نہ سکے۔ تو جب ایک عورت نے یا کسی غریب بندے نے زکات کا مال لے لیا، اب وہ اس کا مالک ہے، اس کے بعد وہ اس میں سے کھلا پلاتا ہے کسی اور کو، تو اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں جس نے مجھے زکات دی تھی، نہیں، وہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ اور بیت المال جو ہوتا ہے اس میں تو سارا ایک مین پول میں سارا سامان آیا ہوتا ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام نے ظاہر اعلان نبوت کے بعد کوئی کاروبار تو نہیں کیا، آپ کا جو سورس آف انکم تھا وہ بیت المال ہی تھا، قرآن میں اللہ نے مقرر کر دیا تھا بیت المال کا 5واں حصہ خمس جسے کہا جاتا ہے، اسی سے آپ کی گزر بسر ہوتی تھی۔ باقی میں نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں، نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں کافی تفصیل موجود ہے۔